میں کہنا نہیں چاہتا. میرا خیال ہے کہ جن لوگوں کو افطار اور ڈنر پہ لوگوں نے دیکھا ہے, کل بھی انہیں ساتھ ہی دیکھا ہے. تو کل کا جو کچھ مطلب جو کانسپریسی تھی جو کل جو اس شہر میں ہوئی ہے, اس میں بھی ساتھ ساتھ ہی دیکھا ہے کہ آفاق احمد تو شہر میں موو کرے تو وہ ظاہر ہے اس کو روکنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جاتا ہے, اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ شہر میرا, دعوے بھی کیے جاتے ہیں. لیکن اسی شہر کے اندر ظاہر اگر کوئی اسلحہ لہراتا ہوا آپ کے پاپولیٹڈ ایریا کے اندر اگر آیا ہے اور 5 منٹ پہلے آپ وہاں خطاب فرما رہے تھے, تو ظاہر یہی کچھ پہلے رمضان میں لوگوں نے دیکھا تھا کہ وہ لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور کل بھی ایک ساتھ ہی نظر آئے سب کو. تو میرا خیال ہے عوام کو سمجھانے کی شاید اب ضرورت نہ پڑے. عوام بعض چیزیں تو عوام مجھے سکھا رہی ہوتی ہے, سوشل میڈیا کے تھرو مجھے عوام کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے اور آپ اس کے اوپر یہ ریئیکشن اکاؤنٹ کے اوپر ایک اکاؤنٹ کے اوپر اس پہ چلا وہ فیک ہے, اور اس پہ یہ خبر چلائی گئی کہ شہدا کے قبرستان جائیں گے اور یا یادگار شہدا جائیں گے. اسی طرح کی ایک آدھ دو اور فیک نیوز تھی. تو میں نے ایسی کوئی بات کہی نہیں ہے, اور میں پہلے بھی کئی مرتبہ شہدا کی قبروں پہ جا چکا ہوں. ظاہر جو شہدائے اردو ہیں میں ان کی قبروں پہ جا چکا ہوں. تو جو مہاجر حوالے سے شہدا ہیں تو پورا شہر قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. لیکن میں نے ابھی کچھ ایسا کہا نہیں ہے, وہ فیک نیوز تھی, وہ چلا دی لوگوں نے. جو لوگ کل کے واقعے میں ملوث ہیں وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں, چاہے وہ کسی کے بھی فیوریٹ ہوں, انہیں گرفتار ہونا چاہیے اور انہیں ان کی کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے. عوام کے سامنے ان کے چہرے بے نقاب ہونے چاہیے تاکہ عوام پہچان سکے کہ اس شہر کا امن کون تباہ کر رہا ہے اور کون دہشت گردوں کے ساتھ مل کر اس شہر کی بربادی کر رہا ہے. دیکھیے میں ہر مرتبہ جو ہے وہ ایگزامپل الطاف صاحب بن جاتا ہوں, لیکن تعلق نہیں ہے. اس شخص نے غلطی کی اور وہ غلطی ہے, گناہ ہے کہ میرے باپ داداؤں کے وطن کو کوئی مرد آباد کہے, لیکن اس کی ایف آئی آر کسی پنجابی, پٹھان, سندھی, بلوچ نے نہیں کٹوائی بلکہ اسٹیٹ نے کٹوائی. آج کے اسٹیٹ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ شخص یہ کہے کہ ہم پاکستان کا بائیکاٹ کرتے ہیں. آج بھی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, اور میں انتظار کروں گا کہ اسٹیٹ اس پر کیا کرتی ہے, اس لیے کہ وہاں پر بھی اسٹیٹ نے کیا تھا, یہاں پر بھی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ جب اس نے پاکستان کے خلاف بات کی ہے تو اسٹیٹ اپنی ذمہ داری پوری کرے. اسٹیٹ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گی تو پھر لوگ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ دوسرے معاملات کے اندر اسٹیٹ کا رویہ کچھ اور ہے, اس معاملے میں اسٹیٹ کا رویہ کچھ اور ہے. میں حکومت سے درخواست کروں گا کہ دیکھیے ہم پرامن احتجاج کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ کوئی ریلی نہیں ہے, اس لیے کہ ریلی کا کوئی ڈیسٹینیشن ہوتا ہے, وہاں پہ رک کر خطاب ہوتے ہیں. میں نے لوگوں سے کہا ہے کہ سفید پرچم لے کے گھروں سے نکلیں. لوگ گھروں سے نکل کے کوئی کہاں سے نکلے گا, کوئی کہاں سے نکلے گا. میں انہیں جوائن کروں گا, عوام مجھے جوائن نہیں کرے گی, میں انہیں جوائن کروں گا, صرف ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ان کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ ہاں ٹھیک ہے اس احتجاج میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہوں, کہ اس شہر کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے میں یہ سفید پرچم لے کے علامتی طور پر لوگوں سے, حکومت سے اپنی ناراضگی کا اظہار کرنے گھر سے باہر نکلا. تو کوئی اجتماع خطاب کے لیے نہیں ہے, اور اگر کوئی ایسا ضروری ہوا کہ لوگوں کو منظم کرنے کے لیے بات بھی کرنی پڑی تو میرا خیال ہے کہ تمام لوگوں کو میں یہ ہدایت کر رہا ہوں, جو شرکاء آئیں گے, جو لوگ شریک ہوں گے, جو شہر سے لوگ باہر گھر سے باہر نکلیں گے, چاہے وہ ورکر ہو چاہے وہ ہمدرد ہوں, میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے ارد گرد لوگوں پر نگاہ رکھیں, اس لیے کہ لوگ آپ کی جدوجہد کو سبوٹائز کرنے کے لیے نعرے بازی بھی کر سکتے ہیں, شیطانی بھی کر سکتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اسی وقت پکڑ کے اور انتظامیہ کے حوالے کیا جائے. ایک اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جتنے لوگ مائیں بہنیں بزرگ نوجوان جو لوگ گھروں سے فلیگ لے کے وائٹ پرچم لے کے باہر نکلتے ہیں وہ اپنے فون اور فون میں ڈیٹا وہ لے کر نکلیں.
اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم رابطے کے لیے اس فون کو استعمال کریں، اس لیے کہ اگر آپ کے پاس فون ہے تو آج کل جو مطلب یہ دور جو ہے ٹیکنالوجی کا، تو کوئی بھی شخص گاڑی میں بیٹھ کر آپ تمام لوگوں سے، چاہے وہ کتنے ہی لوگ ہوں، چاہے وہ 50,000 ہوں، چاہے وہ لاکھ ہوں، ان سب سے بات ہو سکتی ہے۔ باقاعدہ منسٹروں سے حلف اٹھوایا جاتا ہے کہ یہ نوکریاں بیچو گے، لیکن بیچو گے بھی صرف سندھی کو، آپ غیر سندھی کو نہیں بیچ سکتے۔ تو یہ تعصب تو قومی دھاری کی پارٹی کر رہی ہے، میں نہیں کر رہا۔ میں نے کہا کہ سندھی بھائیوں کو، مہاجر بھائیوں کو قریب لانے کے لیے مذمت کرنی چاہیے اس اقدام کی۔ جو نورا کشتی چلتی ہے یہ عوام کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ سب ایک ساتھ مل کے کاروبار کر رہے ہیں، سب اس شہر کا امن تباہ کر رہے ہیں، اور اس شہر سے کسی کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن اس شہر کے اندر میرا نہیں، لیکن عوام کا لوگوں کے دلوں میں ضرور خوف ہے، کیونکہ آفاق کی حیثیت نہیں ہے، کمزور ہے آفاق۔ لیکن جس طرح لوگ جمع ہونا چاہتے ہیں، ان لوگوں سے خائف ہیں کہ یہ لوگ اگر جمع ہوئے اور اگر عوام جمع ہو کر ایک دوسرے کا سہارا بنی، اور عوام جمع ہو کر اگر ایک دوسرے کی امید بنی، تو پھر جو لوگ اب تک عوام کو بیوقوف بناتے رہے، ان کی جو سیاسی دکانیں ہیں وہ لپٹیں گی۔ آفاق احمد نے جو بھی مطالبات کیے ہیں اس وجہ سے کیے ہیں کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ عوام پرامن طریقے سے لوگوں کو یہ بتائے کہ بھائی ہم انسان ہیں، زندہ ہیں، ہمیں نوچتے ہو تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے بچوں کو جب سڑک پہ سے کھرچ کے ان کی لاشیں اٹھاتے ہو، جو ٹینکر اور ڈمپر کے نیچے آتے ہیں، تو ہمیں دکھ ہوتا ہے۔ ہم ان کی تصویریں دیکھتے ہیں تو لوگ گھروں میں دہل جاتے ہیں کہ ہم کہاں رہ رہے ہیں۔ کل جو واقعہ ہوا ہے، سر کچل گیا، شناخت نہیں ہو سکتی تھی، جیبوں میں سے اس کے جو ڈاکومنٹس تھے اس سے اس کی شناخت کی گئی، اور چھیپا والا اس کو کھرچ کے نکال رہا تھا۔ ہمیں دکھ ہوتا ہے، ہم انسان ہیں، زندہ ہیں۔ جب ہمارے معصوم بچوں کے خواب چکنا چور ہوتے ہیں اور وہ میڈیکل کالج میں اور انجینئرنگ کالج میں صرف اس لیے ایڈمیشن نہیں لے سکتے کہ متعصب گورنمنٹ ان کے مارکس خراب کرتی ہے، ان کے رزلٹس خراب کرتی ہے جان بوجھ کے، ہم محسوس کرتے ہیں تو لوگوں کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ بھائی ہم زندہ ہیں، ہمیں لاشیں سمجھ کر ہمارے اوپر سے رونتے ہوئے گزرو مت۔ اس احتجاج کا بنیادی مقصد صرف یہ، اور صرف یہ ڈمپر کے خلاف نہیں ہے، یہ تو بیسیکلی گورنمنٹ کی زیادتیوں کے خلاف ہے۔ والی مہاجر قوم اور اس شہر میں بسنے والے ہر اس شخص کا شہر ہے جو اس شہر کو اپنا کہتا ہے اور جو اس شہر سے محبت کرتا ہے، اور ہم سب مل کر ان زیادتیوں کے خلاف پرامن احتجاج کریں گے 12 تاریخ کو۔ ہماری اس پرامن جدوجہد کو سبوٹائز کرنے کے لیے آپ دہشت گردی کریں، اور اس دہشت گردی کے جو مجرمان ہیں، جو مین کلپریٹس ہیں، ان کو گرفتار نہ کیا جائے تو لوگوں کے اندر غلط فہمیاں پیدا ہوں گی، میرے دلوں میں وسوسے آ سکتے ہیں۔ میرے ساتھی مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ آفاق بھائی، اگر اس شہر کے اندر یہ سب ویڈیو کلپس موجود ہیں، یہ موجود ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے چیئرمین کے گھر کے اوپر میٹنگیں ہوئی ہیں، اور وہاں ان حاجیوں کو بلایا گیا ہے جنہیں پیرول پر رہا کروایا گیا تھا، اور وہاں ٹارگٹ اسائن کیے گئے ہیں، اور یہ سب کچھ ہوا ہے، اور یہ سب چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں لوگوں کے۔ میں جس طرح بعض اوقات ناراضگی کا اظہار کرتا ہوں کہ دیکھیے، سیاسی مخالفین کو کھود کے نکال لیا جاتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس واقعے کے اندر ملوث تمام لوگوں کو ایک دن میں گرفتار کر کے آپ عوام کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس شہر کے اندر جو امن و امان تباہ کر رہا ہے وہ کون ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں تصادم سے بالکل گریز کر رہا ہوں، اور میں ظاہر ہے کہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ شہر میرا اور ملک کے حالات سے میں واقف ہوں۔ کوئی سیاسی جماعت کے ایم سی کی عمارتوں پہ قبضے کر کے اپنے آفیسز کھول کے بیٹھی ہوئی ہے، کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ پلے گراؤنڈز کے اندر جہاں چاہیں آپ انکروچمنٹ کر کے اپنے آفیسز بنا لیں، کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔
اور آفاق احمد ایک لیگل پراپرٹی کے اوپر اس مالک مکان کی اجازت سے، اس مالک مکان کی رضامندی سے وہاں آفس کھولنا چاہتا ہے، اور اگر وہاں کنسٹرکشن ہوتی تو آپ وہاں اس کو نہیں الاؤ کرتے، اور وہاں پر آپ نے پرچم بھی لگا دیے اور آپ نے کہا کہ جناب یہاں پر جو ہے وہ 6 تاریخ کو ہم عید ملن پارٹی کریں گے، اور پھر پولیس کے الرٹ بھی جاری ہو گئے کہ جناب یہاں تصادم کا خطرہ ہے، اور یہاں پر ایک پارٹی اپنے آفس کی اوپننگ کرنا چاہتی ہے اور ایک پارٹی یہاں پر جو ہے وہ عید ملن پارٹی کرنا چاہتی ہے۔ آفاق احمد تصادم نہیں چاہتا تھا، آفاق احمد نے 6 تاریخ کا پروگرام کینسل کر دیا۔ اس شہر کے اندر قانون کہاں ہے؟ اس شہر کے اندر ادارے کہاں ہیں؟ اس شہر کے اندر پولیس اور رینجرز کہاں ہیں؟ اگر مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھیڑیا مارکیٹ میں آ جائے اور اس کے بعد ہم سارے شہریوں کو کہیں کہ اپنے گھروں میں قید ہو جاؤ۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ بھیڑیے کو گرفتار کر لیجیے، بھیڑیے کو قید کر لیجیے یا اس کو مار دیجیے۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ صاحب بھیڑیا آ رہا ہے اس لیے تمام لوگ جو ہے وہ گھروں میں قید ہو جائیں؟ بھائی جو دہشت گردی کر رہا ہے، جو اپنے امان کو تباہ کرنا چاہتا ہے، اس کے خطرے کے پیش نظر مجھ سے میری سیاسی ایکٹیویٹی کو بند کرنے کا کوئی مطالبہ نہیں کر سکتا۔ مہاجر قومی موومنٹ حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ جو کل ہوا ہے وہ انتہائی الارمنگ ہے۔ ٹریفک حادثات کی بنیاد کے اوپر درخواست کی تھی کہ اس ٹریفک کو روکنے کی کوشش کی جائے اور ان کے اوقات متعین کیے جائیں، تو ایک مخصوص جماعت نے پروپیگنڈا کیا کہ آفاق پختون مہاجر تصادم کرنا چاہتا ہے۔ خیبر پختونخوا کے علاقے میں حادثہ ہوا تو وہاں ڈرائیور کو پتھر مار مار کے سر پہ کچل دیا اس کا سر۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ عمل درست ہے اور یہاں پر بھی ایسا ہونا چاہیے، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ واٹر ٹینکرز کو جلا دینا چاہیے، لیکن اب لوگ سوال کرتے ہیں۔ اگر ہیوی ٹریفک کو جاتے ہوئے دن میں دیکھتے ہیں تو لوگ ٹریفک پولیس کو ہاتھ سے پکڑ کے ہلا کے پوچھتے ہیں کہ یہ دن کے اوقات میں کیسے چل رہا ہے۔ اپنی ناراضگی کا اظہار کریں پرامن طریقے سے، اور اس بات کا اظہار کریں کہ یہ شہر نہ تو غلاموں کا شہر ہے اور نہ ہی یہ شہر لاوارث ہے۔